بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تے ہون تہاڈے سامنے محترم جناب حضرت مولانا قاری رضاء اللہ صابر صاحب انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرماند۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام امام کائنات، امام کل، ختم الرسل، انسانیت دے معلم اعظم، کائنات دے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، با حیا با پردہ واجب الاحترام
اسلامی ماں اور بہن، ذی وقار علماء کرام، دعا ہے کہ اللہ آج دی میری اس حاضری نو اور تساں تمام احباب دی تشریف آوری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ محترم بھائی حضرت مولانا قاری عبدالشکور برق صاحب حافظہ اللہ تعالی، جنہوں نے اے سلسلہ الحمدللہ درس قرآن دا جاری فرمایا کہ ہر اتوار اے درس قرآن ہوندہ ہے صبح دی نماز تو بعد۔ اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں قبول فرمائے، اور تسی بھی بڑے پیار محبت والے اپنا ہر اتوار یاد رکھ دے ہو، اور بڑی چاہت دے نال ذوق اور شوق دے نال الحمدللہ تشریف لے آندے ہو۔ اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے، اور ایک ایک قدم دے بدلے اللہ تانوں 10 نیکیاں عطا فرمائے۔ آج میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے فکر آخرت، آخرت دی فکر۔ آخرت دی فکر ہمیشہ اوہی بندہ کردا ہے جدے دل دے اندر باقی کوئی فکرہ نہ ہومن۔ آج اس دور دے اندر ہر بندہ فکر مند ہے، کوئی اپنے گھر دی فکر کر رہے ہے، کوئی بیوی بچیاں دی فکر کر رہے ہے، کوئی اپنے مال اور دولت دی فکر کر رہے ہے، کوئی کاروبار دی فکر کر رہے ہے، اور کوئی اپنی جائیداد بنان دی فکر کر رہے ہے، اور کوئی اپنا کاروبار چمکان دی فکر کر رہے ہے، کوئی اپنے بچیاں اور بچیاں دی شادیاں دی فکر کر رہے ہے۔ ہر بندہ چاہے جوان ہے، بوڑھا ہے، امیر ہے، غریب ہے، ہر بندہ فکر مند ہے، لیکن اگر نہیں فکر تو آخرت دی فکر نہیں، آخرت دے وال توجہ کھٹ ہے، آخرت دا خیال کوئی نہیں۔ بھائیو آؤ غور فرماؤ، آخرت بہترین زندگی ہے، آخرت والی زندگی بہترین اور مومن واسطے، کدے واسطے؟ مومن واسطے آخرت والی زندگی بہترین زندگی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اصل بقا والی زندگی آخرت والی زندگی ہے، اور دنیا دی زندگی کی ہے جدے بارے علماء کو سندے رہندے ہو، اور رب دا قرآن اعلان کردہ ہے، فرمایا کل من علیہا فان، پھر کہو کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ فرمایا او دنیا جان دے رہن والے ہو، اے آسمان دی نیلی چھت تھلے بس رگرن والے ہو، روئے زمین تے
چلن پھرن والے ہو، فرمایا سن لو مالدارو، دنیا دارو، نیکوکارو، بدکارو، امیرو، غریبو، بادشاہو، وزیرو، لینڈ لاڈو، افسرو، حکمرانو، جرنیلو، کرنیلو، سارے سن لو یا اللہ کی حکم ہے۔ فرمایا کل من علیہا فان، اے جہان فانی ہے، اے جہان بے آسرا مکان ہے، اتھے دل لگا کے نہ بے آجے، اتھے پیار دیا پینگا پا کے نہ بے آجے۔ اے دنیا فانی ہے، اے دنیا اے جنال دھوکے باز جے، اے دنیا تو آڈے نال وفا کرن والی نہیں جے، اس دنیا نہ پیار نہ پایا جے، اس دنیا نہ محبتہ نہ کرے آجے، اس دنیا تے دل لگا کے نہ بیٹھے جے، کیونکہ تو آڈا صبر لمبے آئے، تُسی مسافر ہو یا راہگیر ہو، تُسی اس دنیا تے مسافر بن کے آئے ہو، راہگیر بن کے آئے ہو، تو آڈا صبر بڑا لمبے رائے، اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے، جیڑا بھی اس دنیا تے آیا اللہ 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 ہمیشہ رہن واسطے کوئی نہیں جے آیا، جیڑا بھی آیا ہے اس دنیا تو جان واسطے آیا ہے، جیڑا بھی آیا ہے اس دنیا نو چھڑ کے جان والا آیا ہے، جیڑا بھی اس دنیا تے آیا ہے انہیں تے رہنا نہیں بلکہ جانا ہی جانا ہے۔ یا اللہ باقی پھر کنے رہنا ہے؟ اے جان بنایا کیوں یو اللہ، اے آسمان بنایا کیوں یو، اے دنیا جہان بنایا کیوں یو اللہ، رہنا کنے میں؟ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ باقی بقا کنے رہنا ہے؟ تو آڈے رب دی ذات نے رہنا ہے، رب ذوالجلال نے رہنا ہے، اور جن نے جہان بنایا ہے، اور تسی جہان دے مالک نہیں، تسی دے ذرے دے بھی مالک نہیں، آج اے میں چودراٹا بنا دا پھر دائے، اے میری اے میرا مکان ہے، اے میری جائیداد ہے، اے میرا جناب کوٹھا دے بنگلہ ہے، اے میرا کارخانہ ہے، اے ملک میرا ہے، اس ملک دا میں بادشاہ ہوں۔ کیوں بھئی بڑے بڑے مان ہو دینا، اے میری جائیداد ہے اور میں اس سے جناب رہائش پذیر ہاں، یہ سارا ایریا میرا ہے، یہ جناب ان ایکڑ زمین میری ہے، میں 100 مربع دا مالک ہاں، میں 200 مربع دا مالک ہاں، ادھا ملک میرا اپنا ہے۔ یہ بڑے بڑے مان کردہ ہے، فرمایا تو تے ذرے دا بھی مالک نہیں۔ کیوں بھئی ذرے دا بھی مالک؟ آویخو اسی بڑا کچھ کردے پھر دے آنا کہ سارے واسطے بڑا کچھ ہے، لیکن نانا میرے ویر قدوں تک ہے جب تلک تیری سامنے جسان ہے، اس جسم دے اندر جان ہے، اس جسم دے اندر روح ہے، ادھو تک سارے تیرے نال نے، محبتاں کرن والے محبتاں کر دینے، پیار کرن والے پیار کر دینے، لاڈ کرن والے لاڈ کر دینے، عزتاں کرن والے عزتاں کر دینے، تیرے نام محبتاں کرن والے محبتاں کر دینے، ادب و احترام کرن والے ادب و احترام کر دینے، لیکن قدوں تک ادوں تک جب تلک تیرے جسم دے اندر جان ہے، اے روح جب تک تیرے اندر موجود ہے، لیکن جب روح ختم ہو گئی اللہ اللہ ہوڑ کی ہے، آنے چھیچی کرو انہوں لے جاؤ، انہوں گھر بھی نہ رکھو، دیر نہ لاؤ، انہوں جلدی
جلدی ادا کفن و دفن دا انتظام کر کے انہوں غسل کر کے غسل دعا کر کے کفن پہنا کر کے انہوں چھتی نالے نو اپنے مکان وچ چھاڑیا ہو اپنے مکان وچ او کیڑا تیرا مکان ہے اللہ اللہ کسی عربی نے کیا نا الموت قدہ کل نفس شاربوہا مولانا سلیم عثمانی صاحب حافظہ اللہ اللہ اس نوجوان دی عمر برکت فرمائے اور ویکو غور کرنا یہ بھی خطیب نے اور میں بھی بڑھا جائے خطیب ہاں الحمدللہ دعا کرو اللہ پاک علماء دیا محبتاں قبول فرمائے اور سنو ذرا کسی عربی نے کیا خوب کیا ہے اندھا الموت قدح کل نفس شاربوہا اور لوگوں موت 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 کیوں ہو جا دروازہ ہے موت کیوں ہو جا جام ہے فرما جنہوں ہر ایک نے پی کے ہی رہنا ہے اس موت جام تو کوئی بچ نہیں نہ سکتا موت دام یہ ہو جائے لا ہر ایک نے پینا ہی پیڑا ہے بیرو پیاس لگی ہوئے نا بندہ نہ چھتی کرو میں نے پانی دی بڑی ترے لگی ہے بڑی پیاس لگی ہے پانی لیا کر کے دو چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے امیر ہے یا غریب ہے مرد ہے یا عورت ہے جوان ہے یا بوڑھا ہے بادشاہ ہے یا گدا ہے اور لوگوں فقیر ہے یا محتاج ہے امیر ہے یا وزیر ہے اللہ 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 جدو پیاس لگی ہوئے یہ سب پانی تو بغیر کوئی رہ سکتا جب میں پانی تو بغیر کوئی بندہ زندہ رہ سکتا نہیں نہ رہ سکتا ایویں موت جام تو بغیر بھی کوئی بندہ رہ سکے گا نہیں الموت قدح کل نفس شاربوہا موت کو ہو جائے جامے جنہوں ہر ایک نے پینا ہی پینا ہے لوگوں کوئی بندہ بات نہیں جا سکتا موت جام دو اور فرمایا والقبر بابل کل نفس داخلوہا اور قبر کیوں ہو جائے دروازہ ہے اس دروازے تو ہر کوئی داخل ہو کے رہے گا ویرو گھر دے اندر داخل ہونے واسطے کوئی بندہ دروازے تو بغیر اندر نہیں نہ جاندہ جیڑا بندہ گھر داخل ہوندہ ہے دروازے دے وچوں لنگ جاندہ ہے کوئی بھی بندہ لا لو امیر ہے غریب ہے بادشاہ ہے وزیر ہے کوئی بھی ہے اور جیڑا بھی گھر وچ داخل ہونے واسطے جدو جاندہ ہے کوئی دیوار بھلان کے جاندہ نہیں کیوں میں دیوار ٹاپ کے کوئی جاندہ ہے یا کوٹھے دی چھات ٹاپ کے کوئی جاندہ ہے ہمیشہ دروازے دے وچوں ہی داخل ہو کے جاندہ ہے اس وقت فرما والقبر بابل کل نفس داخلوہا فرمایا ایک قبر کے حجہ دروازہ ہے یہ تو ہر ایک نے داخل ہو کے ہی رہنا ہے میرے تے تاڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں عبداللہ اللہ 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 کون عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کندھے تے ہاتھ رکھے آئے اللہ 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 بار شہروں بار نکل گئے اللہ اکبر لوگوں کوڑے کرکٹ دے ڈھیر تے میرے آقا جا کے کھڑے ہو گئے اب
عبداللہ نال نے میرے آقا دے ہاتھ وچ چھڑی مبارک ہے، میرے آقا اس چھڑی نال زمین لو کرید رہنے، اللہ 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 کوڑے کرکٹ دے ڈھیر تے جا کے میرے آقا فرما دے لے عبداللہ آویگنا اے او جانوراں دیاں ہڈیاں نے، فرمایا جنہاں دوتے بڑے بڑے بادشاہ سوار ہو کے چلتے ہوندے سن، اج انہاں جانوراں دیاں ہڈیاں اے بسیدہ ہو کے پیاں نے، مٹی ہویاں پیاں نے۔ عبداللہ اونا بادشاہ دے لباس نے جڑے شاہی لباس پہن کر کے اکڑ اکڑ کے زمین تے چلتے سن، عبداللہ آج لیرو لیر ہو گئے نے۔ عبداللہ گل سن، فرمایا کون فی دنیا کاللہ غریب او عابر سبیل، عبداللہ دنیا میں انج رہے جی میں کوئی مسافر ہوندہ ہے یا راہگیر ہوندہ ہے۔ عبداللہ جدو تیرے تے شام ہو جاوے صبح دا انتظار نہ کیتا کر، شاید صبح تو پہلے پہلے تنو موت آ جاوے۔ عبداللہ جدو تیرے تے صبح ہو جاوے شام دا انتظار نہ کیتا کر، شاید شام تو پہلے پہلے تنو موت آ جاوے۔ ایک کون فرما رہے نے؟ محمد الرسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے۔ کیوں بھئی بات ہی سمجھ آ رہی ہے نا؟ ویرو غور فرما لینا، اے دنیا ہے نا دنیا، اللہ دی قسم اٹھا کے علاوہ اس دنیا میں بڑیاں بڑیاں فکراں کر کے بیٹھا ہے نا۔ میرے ویر کدی آخرت دی فکر کر لے، میرے تے تواڈے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جناب پانی دا گھٹ بھرن لگے، آقا نے گلاس پکڑیا ہویا ہے، آقا فرماندے نے اے پانی دا گھٹ موت تو پہلے پہلے میں اندر بھی کر لواں گا کہ نہیں۔ کھانے دا لقمہ اٹھایا منہ وچ پان لگا، فرمایا موت تو پہلا پہلا اے لقمہ کھانے دا میں اندر کر لواں گا کہ نہیں۔ لوگوں اے کیفیت محمد الرسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بڑیاں بڑیاں لمحیاں آساں تے امیداں لگا کے بہ کے آئے، میں انج بھی کرنا ہے، میں اون بھی کرنا ہے۔ میرے بھی نیکیاں دیاں آساں لائیاں کر، دنیا دیا کمہ دیا آسا نہ لا، نیکی کا نیکی دے کم دی آس لگا۔ جدو تو نیکی دے کم دی آس تے امید لگائے گا ادھے جدن فیدہ ہوئے گا۔ جے نیکی کر لے گا اللہ ثواب عطا کرے گا، جے نیکی نہ بھی کرے گا رب پھر بھی نیکی دا اجر عطا کر دے گا۔ نیک امیدہ لائیے کرو، نیک امیدہ آسا لا۔ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی دنال جا رہے اور قضائے حاجت واسطے رفع حاجت واسطے صحابی دے ہاتھ میں لوٹا پانی دائے، اللہ اللہ میرے آقا جا رہے۔ صحابی نے پیچھو مڑ کے آواز نہیں دیتی کہ محبوب پانی بھی لے جاؤ، آقا نے بھی پانی نہیں منگیا، آقا دور چلے گئے، جا کر کے قضائے حاجت تو فارغ ہوئے، واپس مڑے نا۔ صحابی کھڑا دیکھ رہے آئے، میرے محبوب نبی نے دو میں ہاتھ زمین تے مارے، زمین تے دو میں ہاتھ مار کر کے آقا نے تیمم فرما لیا۔ صحابی پہ بندائے آندہ تیمم تے اتھے کری دائے،
جتے پانی نہ ہوئے تے محبوب نبی نے تیمم کیوں فرمایا؟ پانی میرے کول موجود ہے۔ اللہ دے نبی نے تیمم کیوں فرمایا؟ میرے محبوب نبی قریب آ گئے، کول آ گئے، صحابی عرض کردہ محبوب جی اتے جنا تیمم کری دا ہوندا ہے جتے پانی نہ ہوئے۔ اللہ دے نبی جی تسا تیمم فرمایا، آوے کو پانی میرے کول موجود ہے تے تسا تیمم کیوں فرمایا؟ تے آقا فرماندے نو میرے صحابی تینوں تے امید سی کہ میں پانی تک پہنچ جاواں گا، آکے وضو کر لواں گا، لیکن میں محمد رو اے بھی مینوں تے امید نہیں سی کہ میں پانی تک پہنچ جاواں۔ میں اس واسطے تیمم کر لیا۔ کی کر لیا ہے؟ تاکہ میرا جسم پاک ہو جائے۔ پاک تو ویسی آپ محبوب نبی نے اللہ، لیکن قوم لو امت لو سمجھان وانتے دسیا ویرو آسا نہ لائیا کرو۔ میرے محبوب نبی نے 3 لکڑیاں پکڑیاں، ایک لکڑی زمین جو ٹھوک چھڑی ہے، آقا فرمان سے آبیو آ میں لکڑی ٹھوکی ہے، پھر دوسری لکڑی نال فاصلے سے ٹھوک چھڑی، پھر تیسری لکڑی میرے آقا نے ذرا اور فاصلے سے ٹھوک دیتی، تے آقا فرمانے سے آبیو آ جڑی لکڑی ہے نا پہلی، فرما اے انسان ہے اور انسان ہے، تے دوسری لکڑی جڑی ہے اے انسان دی امید ہے، اور تیسری لکڑی فرمایا موت ہے۔ تیسری لکڑی اے انسان دا رابطہ ہوندہ امید نال، آنے دنیا امید تے قائم ہے، انسان دا رابطہ امید نہ لوندا ہے، لیکن موت تو تک جان دیندی۔ آپ ویکھ لے، تو اپنے گھروں دے اندر ویکھ لے، کوئی گھر ہو جا لباؤ، ایہو جا گھر لب جس گھر دے اندر اللہ لگ موت نہ آئی ہوئے، کوئی فوت نہ ہویا ہوئے۔ ہر گھر دے اندر کوئی نہ کوئی فوت ضرور ہویا ہے، کیوں میں ہر گھر دے اندر ایک ماں دا جوان بیٹا فوت ہویا، تے او ماں جڑی نا بے صبری کیتی جاوے، روئی جاوے، روئی جاوے، انہا روے کہ جناب گلیاں وچ روندی پھرتی ہے، بازاراں وچ روندی پھرتی ہے، جڑے جوان نو ویندی ہے آندی ہے میرا جوان پوت آ گیا ہے، تے رو رو کے حالوں پہ حال ہو گئی۔ ایک دن خواب میں جب پتر ملیا، آندہ امی رویا نہ کر، تو روئے نہ کر، یعنی میں کی کرا میرا جوان پتر ٹر گیا، رونا تے ہوندہ ہی ہے نا ویرو، واقعی جنہ دے جوان ٹر جاول پتے انہاں نو لگ دینا، گھر پچھو نہ جاگے انہاں ماما نو پچھو جنہ ماما دے جوان پتر ٹر گئے، انہاں پہنا نو پچھ کے ویکھو جنہ پہنا دے جوان ویر اتھے جدائیاں دے کے ٹر گئے نے۔ ماں نہ ماں کو صبر نہیں نہ ہوگا، کیونکہ ماں ہی ہوندی ہے، ماں ہی تے اولادہ واسطے اولادہ دیا دل دیا دھڑکنا دا سکون ہوندی ہے، ماں ہی اولاد واسطے دل دیا دھڑکنا دا سکون ہوندی ہے۔ لوگوں ماں ہی اولاد واسطے جنت دیا میک دیا یا پھلاں دا گلدستہ ہوندی ہے، ماں ہی اولاد واسطے ہمراز ہوندی ہے، ماں ہی اولاد واسطے لوگوں ممتاز ہوندی ہے، ماں ہی اولاد واسطے بے قرار ہوندی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے ماں نو بیٹا دا ماں رویا نہ کر، اے پھر بھی روئی جا رہی ہے۔ ایک دن آندہ امی اس طرح کر، ایک کھیر دا دیج کا پکا بڑا بڑا سارا کھیر پکا کے نا تے سر تے ٹھنڈی کر کے رکھ لے،
رات نو پکا کے رکھ، صبح ٹھنڈی ہو جائے گی، اپنے سر تے رکھ لے، تے پورے پنڈ وچ نا ہر گھر جا کے ایک کھیر دینی ہے، پر اس گھر دینی جس گھر کوئی فوت ہویا نہیں ہوئے گا، جس گھر کوئی مریا نہیں ہوئے گا اس گھر جا کے کھیر دینی ہے۔ ماں نے دیکھ کا چک لیا، ایویں جناب ٹور پہ ہر گھر وچ پورے پنڈ وچ پھردی رہی، پہلے پوچھ دی بھی تہاڈا کوئی فوت ہویا ہے؟ ہاں ساڈا ایک فوت ہویا، کوئی آندا ہے 2 فوت ہوئے، کوئی آندا 3 فوت ہوئے، حتیٰ کہ جناب ویکھدی جا رہی سنتی جا رہی ہے، لیکن کوئی گھر ہو جا نہیں ملیا جس گھر دے اندر کوئی فوت نہ ہویا ہوئے۔ واپس جناب میں تیج کا لے کے آئی، رات خواب وچ بیٹا پھر ملدا ہے، آندا سنا ماں او تیج کا کھیر دا تقسیم کر کے آئی ہے کہ نہیں؟ آنی پترا تو کیسی اس گھر دیوی جس گھر کسی دا کوئی فوت نہ ہویا ہوئے، میں تے پورے پنڈ وچ پھر کے آ گیا، میں نو ایدہ کوئی گھر لبیا ہی نہیں جس گھر دے اندر کسی دا کوئی فوت ہی نہ ہویا ہوئے۔ ہر گھر میں فوت ہوئے نے، تے پتران دا ماں اور پورا پنڈ صبر کر کے بیٹھا، تے تینو صبر نہیں ہوندہ؟ تیرا ایک پتر جوان فوت ہویا ہے، تینو صبر نہیں ہوندہ؟ اللہ آؤ ویرو ذرا غور فرما لینا، صبر دی بات آ گئی، صبر دی بات میرے تے توڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، پہلا بیٹا قاسم بنت محمد، قاسم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بیٹا فوت ہو گیا، مکہ والیاں ویکھیا، کہنے لگا ویکھو محمد دا بیٹا فوت ہو گیا ہے صلی اللہ ہو۔ پھر اللہ نے دوسرا بیٹا دیتا، اللہ اکبر، عبداللہ نام ہے، طیب طاہر لقب ہے، یہ بھی کچھ عرصے بعد یہ بھی فوت ہو گیا۔ کتنے ہو گئے؟ 2 بیٹے نبی پاک نے فوت ہوئے، تے جناب لوگاں نے پتہ کیا کیا، کہنے لگے ویکھو محمد دے پتر فوت ہو گئے۔ اللہ اکبر، تیسرا بیٹا میرے نبی دا 18 مہینے دا، اللہ 18 مہینے دا بچہ، ایک روایت جاندہ 16 مہینے دا، بہرحال چھوٹی عمر دا بچہ ہے۔ این کر کے میرے محبوب نبی آئے، اپنے بیٹے نے اٹھایا، ابراہیم نامے، آقا اٹھا کر کے اسمان والے ملدے نے، آنے نے عرش والے پہلے 2 دے کے لے لے بھی، اے تیسرا بیٹا ہے، اللہ اتنے رہن دے، اے نشانی رہن دے، یا اللہ اے بیٹا میرے کول ہی رہن دے۔ نبی نہیں چاہتا ہے کہ میرا بیٹا فوت ہوئے، لوگوں میرے آقا نے چکیا ہویا ہے، تے آندے کی نے اللہ سونیا میرے بیٹے نے شفاعت عطا کر دے۔ او ویرو مسئلہ پکاؤ، عقیدہ بناؤ، اگر شفاعت دیندہ ہے عرش والا الہی دیندہ ہے، زندگی دے میں عرش والا الہ دیندہ ہے، موت دے میں دیتا بھی بولو عرش والا۔ کیوں میں زندگی اور موت دا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی موت دا مالک اللہ ہے۔ میرے توڑے محبوب نبی ہاتھ چکے بیٹھے نوانے نے، اللہ سونے جے شفاعت دے دے وے، اللہ
تیری مہربانی ہے میرے بیٹے نو شفاواں عطا فرما دے لیکن مرضی کدی چلی ہے نبی پاک چاہندے نے اللہ میرے بیٹے نو شفا مل جاوے پر رب تعالیٰ نے شفا نہیں دیتی لوگوں مننا پائے گا قرآن سچا ہے قرآن دا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ مرضیاں والے کون ہے اللہ اللہ ذوق اور فرما لینا جس وقت آمنہ دلال دے ہاتھ دے اندر بیٹا جناب اس طرح چکیا ہویا ہے ادھروں اے بیٹا آمدہ ابراہیم اپنی جان مالک دے حوالے پہ کر دائے لوگوں توجہ فرما لینا ہتھاں دے وچ نبی پاک دے ہتھاں دے وچ بیٹا جناب چلا گیا اسرائیل روح قبض کر کے لے گیا میرے آقا نو بڑا صدمہ اللہ اللہ اکھا میں جانسو جاری ہو گئے آقا رو کے کی آندے نے اِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزُنُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِلَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ اے میرے پیارے لگتا جگر ابراہیم تیری موت دا صدمہ بڑا ہے موت دا صدمہ بڑا ہے اللہ 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 دل چورا چور ہو گیا دل غم زدہ ہو گیا اے میرے پیارے ابراہیم تیری موت کی وجہ تو اللہ اللہ دل زخمی ہو گیا اکھاں وچ آنسو جاری نے لیکن زبان نال کوئی ہو جیا لفظ نہیں نکالا گئے جد نال میرا عرش والا رب ناراض ہو جاوے زبان نہ ایہو جا لفظ نہیں کڈنا جدنا عرش والا رب آج تسی بھی غور کرو موت ہر ایک تے ہونی ہے جوان بھی موت چلی آ جاندی ہے جوانی وچ بڑھیپے وچ بچپن وچ اللہ تے جے کوئی اس طرح فوت ہو جاوے نا تے گھر وچ جا کے گھر والے نو سکون والی بات کہو تسلی دو اور کہو رونا نہیں کیوں اس واسطے محبوب نبی نے منع فرمایا محبوب نبی نے اللہ اللہ ان غور کرنا کتنے بیٹے فوت ہوئے 3 ادھروں میرے نبی دا تیسرا بیٹا فوت ہویا مشرکین مکہ دا مضمون بن گیا کہنے لگا ویکھو ویکھو محمد تم کٹائے استغفر اللہ اذا کوئی پتر نہیں نہ بچیا پہلے 2 فوت ہو گئے تیسرا بھی فوت ہو گیا ہن جیدہ دنیا تے نام و نشان بھی مٹ جائے گا اذا کوئی نام لین والا نہیں ہوئے گا میرے نبی نو صدمہ پہنچیا امیرہ دشمن ہمیشہ دشمنیاں کمان دینا اے زخمہ تے مرچہ چھڑکن والے اے مشرک مکہ دے میرے نبی نو ستان والے اللہ 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 اندیاں گلہ کیتیاں میرے محبوب نبی دا دل تنگ ہویا اللہ سونیا ایک دے پتر دیتے نہیں دے تلوں واپس لے لینی آج مکہ دے مشرک سے کافر تانے تے میڑے پہ مارتے نے اللہ سونیا دل زخمی ہے اتو ہور دکھی پہ کر دینے آسمان والا آسمان تو جبرائیل نو بھیجیا فرمایا جا جبرائیل جی جی رب جلیل فرمایا میرے نبی کریم کول جا یا اللہ کی کہنا ہے فرمایا جا کر پیغام دے دے اِلَّا آتَيْنَا کَالْکَوْثَرَ
اچھی کہہ دو سبحان اللہ. میرا گلا ہون جا کے کھلن لگا ہے تو تسی ٹھلے ہو رہے ہو. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. فرمایا میرے پیارے محبوب بے شک اساں تانوں آتیناک الکوثر، بے شک اساں تانوں کوثر دا مالک بنایا ہے، حوض کوثر عطا فرمایا ہے. سونیا تسی صدمے تواڈے تے آئے، تکلیفاں تانوں آئیاں، تواڈے دلاں تے بڑے بڑے رنج و غم آئے، لیکن ادا اثر ادا اجر اسی کی دینا فرمایا سن لو آتیناک الکوثر. پتہ لگا جڑا صبر کردہ ہے نا، دکھ دے اندر دکھ برداشت کر لیندہ ہے، اللہ انہوں اجر بھی بڑا عطا کر دیندہ ہے. ایویں تے قرآن نہیں آندہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا سونیا 3 بیٹے فوت ہوئے نا تو مشرک تانے میں نے مار دے گھبراؤ نا، اساں تانوں شان ہو دینا ہے، حوض کوثر دا مالک بنا چھڑیا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نماز پڑھنی پے گی، نماز اللہ اللہ. آج اسی رب دے گھر وچ بیٹھے ہیں ویرو، آپ دے اسی پڑھ دے ہیں انشاءاللہ. سنو امید ہے تسی سارے پڑھ دے ہو جنہیں آئے ہو، لیکن اپنے گھر دے اندر بھی ماحول بدلونا، ذرا گھر دے اندر بھی تبلیغ کر چھڑی کرو، اور گھر والیاں نو بچیاں تے بچیاں نو بھی ایہو جی تبلیغ کیتی کرو. میری ماں نی پہنو، شرما والیوں نی کرما والیوں، غیرتا والیوں نی پردیاں والیوں، حیاما والیوں، عزتہ والیوں. اب دیکھو میرا رب تواڈی عزت دا کتنا محافظ ہے، میرا رب عورتاں دی عزت دا کتنا محافظ ہے. اللہ فرماندے میری بندی تو زمین تو تے چلدی ہوئے، اپنے گھر دی 4 دیواری دے اندر تو چلدی ہوئے، تیرے پیراں وچ جُتے پائی ہوئے، میں عرش والا رب عرش تے بیٹھ کے بھی پسند نہیں نہ کردا کہ تیرے پیراں دی جُتی دی آواز بھی مارو کوئی غیر بندہ سن لے. میں اے بھی پسند کتنا مقام اللہ نے دیتا عورت نو، میری ماما تے بہناں نو، بیٹیاں نو اللہ نے کتنا مقام عطا فرمایا. آؤ ویکھو نا جے رب نے عزتاں دتیاں نا تے ادا شکریہ ادا کرو. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نماز پڑھو، کی کرو؟ سونے نماز پڑھ، قربانی کر. شانئک هو الابتر. تواڈا دشمن ہی ابتر ہوئے گا، بے نام و نشان تواڈا دشمن ہے. سونیا تواڈا جڑا نام ہے نا روزے روشن دی طرح، بلکہ دنیا وچ بھی تواڈا نام، آخرت قبر دے اندر بھی تواڈا نام، آخرت دے اندر بھی تواڈا نام. اور میں سونیا جب تلک تیرے نام دی مور نہ ہوئے گی، میں رب کسی نو جنت دے داخلہ ہی نہیں دے گا. اے شان عطا کیتا رب نے. پھر ہو چال چلی مشرکین مکہ نے، کہنے لگے محمد بن عبداللہ پتر تے تیرے فوت ہو گئے. اللہ
اور تو کدو فوت ہوئے گا، تو کدو ساڑی جان چھڑے گا، کدو جائے گا اس دنیا دے۔ نبی پاک نو پھر صدمہ پہنچیا، عرش والے رب جی اگے پتر دیتے نہیں تے پتر دے کے واپس لے لی۔ اللہ مشرکہ نے تانے تے میرے مارے نے، ان مشرک مکے دے آندے نے، ایک کافر مکے دے کہندے نے کہ کدو فوت ہوئے گا، کدو جان چھڑے گا۔ میرے رب نے قرآن پھر بھیجا، فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ كُلُّ نَفْسٍ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ دعا کرو اللہ قاری عبدالحفیظ صاحب نے صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ میں اپنے محترم بھائی قاری عبدالشکور برق صاحب دی فرمائش دے اس طرف دوتے درس قرآن ہے تو انہوں پیش کر رہے ہیں وہاں۔ دعا کرو اللہ قاری صاحب نے صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ آؤ غور فرما لینا، میں عرض پہ کرنا میرے محبوب نبی نو اللہ نے کی فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ سونیا جتنے بھی فرد و بشر تواڈے تو پہلے دنیا تے آ چکے نے، فرمایا جن بھی آئے نے فرد و بشر، امیر آئے غریب آئے، بادشاہ آئے گدا آئے، وزیر آئے مشیر آئے، فرمایا کرنیل آئے جرنیل آئے، جن بھی آئے تو آڈے تو پہلے آئے، فرمایا قیامت تک آن گئے۔ فرمایا سونے کوئی مرد و بشر آب حیات پی کے نہیں آیا، کوئی فرد و بشر دنیا تے ہمیشہ رہن واسطے کوئی بندہ دعوے نہ کہہ سکتا کہ میں دنیا تے ہمیشہ رہنا نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سونے جن بھی آئے نا سارے جان واسطے آئے لے، تے فرمایا سونے فَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ تے جے توانو موت آئی گئی کیا یہ ہمیشہ رہن گے؟ فرمایا نہیں، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ لوگوں قرآن تے یقین کرو۔ آپ دیکھو ایک نوجوان ہے، انہیں یقین کیتا محمد دی زبان تے صلی اللہ۔ لو آخری بات سنو، انشاءاللہ بات ختم کریے، دعا کرونے آ۔ نبی پاک دی زبان تے یقین کرن والا ایک کون ہے بلا؟ سراقہ بن مالک ہے۔ کون ہے؟ سراقہ بن مالک۔ نبی پاک دے پیچھے جدو آپ ہجرت کر کے گئے نا، آپ نو گرفتار کرن واسطے تے جو ہویا سو ہویا۔ نبی پاک نے رب کے دعا کی تھی، 3 دفعہ پکڑیا گیا۔ جی آخر کہنا جی میں نو چھاڑ دو، معاف کر دو، میں پیچھا نہیں کراں گا۔ آقا فرماندے نے اچھا جے گالے جے تو ساڑھا کسی نے دسے میں نہ آنا تے جے تو ایمان لے آوے تے تینوں میں ایک بشارت دینا ماں، ایک وقت آئے گا اللہ تینوں کیسرو کسرا دے بعد شامہ دے سونے دے کنگن پہنائے گا۔ انہیں کہا جی ٹھیک ہے، ایمان لے آیا، مسلمان ہو گیا۔ جس وقت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت ہوئی، یہ ہوئی سراقہ بن مالک بڑا ہی بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا۔ طبیبہ نے جواب دے دیتا، بڑے بڑے طبیبہ نے، ڈاکٹر حکیمہ نے، انہیں کہا بچدا نہیں، انہوں موت آنی ہے، جاؤ لے جاؤ، انہوں اٹھا کر گئے
موت بس قریب آ چکی ہے، انہیں آج کل مری جانا ہے۔ تے سراقہ بن مالک کی آندہ ہے، آندہ واللہ اور ڈاکٹروں تے حکیموں سے طبیبوں سن لو، اللہ دی قسم ہے حال میں مرنا نہیں، حال میں مرنا۔ او حیران ہو گئے، قسم چک چھڑی سو کہ اللہ دی قسم ہے حال مرنا۔ کیوں میں ایک کوئی مولوی قسم چکے بلا ہے، باقی نہیں میں گال نہیں کرنا، کیوں میں قاری اپنے شکو کوئی مولوی چکے ہیں قسم نہیں۔ اے اللہ، اے سراقہ بن مالک آندہ اللہ دی قسم ہے میں نہیں جے مرنا۔ سارے حیران تے پریشان ہو گئے، گل کی ہے آخر جناب کہنے لگا موت دعا ویگی نا جدو میرے محبوب نبی دی مٹھی تے سچی زبان جو نکلی ہوئی بات پوری ہوئے گی۔ جدو آقا دی زبان جو بات نکلی ہوئی پوری ہوئے گی، موت مینوں ادو ہونی ہے۔ اللہ حضرت عمر دے دور دے اندر کیسر کسرا فتح ہویا، بادشاہاں دے کنگن آئے، اللہ این کر کے کنگن پہنے گٹھڑی بنی ہے۔ حضرت عمر نے گٹھڑی کھولی تے فرمایا ویکھو ویکھو رب نے ساڈے تے انعام کیتا، اے غنیمت دا مال رب نے دے چھڈیا، انہاں مال رب نے عطا فرمایا۔ ہر سیابی اللہ ہے بادشاہاں دے کنگن، اللہ کنہ دے کنگن، بادشاہاں دے کنگن۔ ویکھو نا بادشاہ دا کنگن ہوئے تے ہر بندہ چاہتا ہے میں بھی پا کے چیک کراں، بادشاہ سونے دے کنگن پہندے سن، تاج ہوئے کڑی لالو کوئی شے لالو، اللہ اللہ سیابی آندے نے آگے جناب کنگن چک چکے پائی جا رہے ہیں، لیکن کسی نو پورے آندے ہر سیابی جنا کوشش بے کردہ ہے کہ میں پالوا، آخر جناب دیکھیا کسی نو پورے نہیں نہ آئے۔ سیدنا جناب عمر آندے نے اور تسی ساریاں کوشش کر لئیے کسی نو پورے نہیں نہ آئے، ذرا میں بھی کوشش کر کے ویکھا، میں بھی کوشش کرا۔ حضرت عمر نے بھی چکیا تے کنگڑ پان لگے پر آیا۔ عمر فرمانے نے آونے کسی نو بھی نہیں آونے، کیوں اس بات ہے میرے محبوب نبی دی زبان میں جو نکلی ہوئی بات ہے، اللہ نے میں نہیں آکھیا وَالنَّجْمِ هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی دی زبان نکلی بات غلط ہو سکتی، فرمایا بلاؤ سراقہ نو بلاؤ، کنے آکھیا حضرت عمر نے فرمایا بلاؤ سراقہ، اے انہوں ہی پورے ہونے نے۔ حضرت سراقہ بن مالک نو بلایا گیا، سراقہ بن مالک آئے، حضرت عمر فرماندے نے یا سراقہ اللہ دے نبی نے تیرے نال وعدہ کیتا جی ایک وقت آئے گا اللہ تنو کیسر و کسرا دے بادشاہاں دے کنگن پہنائے گا، لے او سراقہ آ کنگن پہنی لنو پاک دے گا۔ سراقہ چکے پاندے نے تے فوراً پہ جاندے نے، کیونکہ زبان نبی دی ہے، سونا حکم اللہ نال بولدا ہے، سونا حکم اللہ نال بولدا ہے، نالے رحمت موتی رولدا ہے، او دا بولنا رب دا کلام آیا، کائنات دا کلا امام آیا، او نظام تیالا مقام آیا، او کرما
کریم آیا مٹی بولی تے خل کے عظیم آیا اے تے رب دا وکھرا انعام آیا کائنات دا کلا امام آیا ویرو پتہ ہے لگیا موت آنی ہے موت سراقہ نے کنگن پہن لے اس تو بعد وقت آ گیا آؤ نظر غور فرما لینا اور نبی دی زبان تے توانو بھی یقین ہونا چاہیے میرے نبی فرماتے ہیں اقصروا ذکر حازم اللذات الموت فرمایا کسرت نہ موت نو یاد کیتا کرو اے گناہ تو بچاؤں دی ہے بندہ موت نو یاد کرتا ہے اے دنیا تو بے رغبتی پیدا کرتی ہے آخرتی فکر دلان دی ہے اس واسطے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ کامیاب وہ ہو گیا جڑا جہنم تو ہٹا کر کے جنت داخل ہو کر دیتا گیا وہ کامیاب ہو گیا اللہ کو دعا کرو اللہ مینوں اور توانو کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے اے جسن آج دے میرے ٹوٹے پھٹے الفاظ جو تواڈے سامنے فکر آخرت دے عنوان تے تواڈے سامنے پیش کیتے نے اللہ کو دعا کرو اللہ پاک اس مسجد حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی عطا فرمائے اور انہوں اللہ عباد کرن دی سانو سارے توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کیڑی اچھا نون والقلم وما یسطرون سبحان اللہ ٹھلی ہے تو آٹی اچھی کہو نون والقلم وما یسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإن لعلى خلق عظیم آئے تھے چمن میں تیرے گلشن کی سیر کر چلے سنبھال مالی تو باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پروگرام شیخ صاحب دا دیاں سی صبح درس دینا ویسے انتہائی مشکل ہوتا ہے گلا نہیں چلتا پھر بھی ماشاءاللہ بہت جاندار اور لاجواب ماشاءاللہ درس ہوئے اللہ پاک شیخ قاری رضاullah صابر صاحب صحت والی زندگی عطا فرمائے اللہ رب العالمین انہاں دے علم و عمل دا برکت فرمائے اور اللہ پاک انہاں دا دن رات سفر کرنا قبول و منظور فرمائے اور بھائی انشاءاللہ 2 اپریل جامع مسجد خالد بن ولید کے اندر بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے جس کے اندر سید سلطان شاہ صاحب نقوی اور مولانا عمر فاروق عمر صدیق صاحب گجرانوالہ اور ناصر مدنی صاحب اور انشاءاللہ قاری رضاullah صابر صاحب اور اسماعیل فقیر صاحب انشاءاللہ خطابہ فرمان دے 2 اپریل بروز
پیر بعد نماز عشاء انشاءاللہ 1 اپریل روز اتوار بعد نماز عشاء للیانی دے اندر ایک کانفرنس ہو رہی ہے، قرآن و سنت کانفرنس، جس کے اندر قاری محمد حنیف صاحب ربانی اور ابو بکر سلطان یزانی صاحب خطابات فرمان دے، اور انشاءاللہ آئندہ اتوار اسے مسجد کے اندر فجر کی نماز تو بعد عظیم مذہبی سکالر محترم جناب حضرت مولانا پروفیسر عبدالرضاء ساجد صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی آف فیصل آباد انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان دے۔ انہوں کا موضوع ہے تبدیلی کی راہیں۔ تبدیلی کی راہیں، تبدیلی کے میں آتے ہیں اس طرح جیسے سے سست رہا گے اس طرح تبدیلی آئے گی۔ نماز صبح صبح میرا ہر نائی نہ آ رہی ہے، تو اے انشاءاللہ اس موضوع پہ تبدیلی کی راہیں درس قرآن ہوئے گا۔ تو ٹائم تھوڑا چینج کر رہی ہیں، کی خیال ہے؟ کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ آئندہ اتوار 6:15 تے انہوں کا درس شروع ہوئے گا۔ دسو کتنے بجے جی؟ 6:15 تے انشاءاللہ انہوں کا خطاب درس شروع ہوئے گا 6:15 بجے انشاءاللہ۔ اسی بھی انشاءاللہ وقت کی پابندی کریں گے، تسی بھی کرو۔ آج میں کتنی وقت کی پابندی ہوئی ہے اور تسی بھی خوش ہوتے، اسی بھی خوش ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار 6:15 بجے پروگرام شروع ہوئے گا۔ کافی بھائیوں نے دعا کیا، ایک خواتین نے کیا جی میری بہن بیمار ہے، مشیرہ بیمار ہے، ادھر واسطے اور بھی اتنے کافی بھائی بیٹھے ہیں۔ نام لینا ٹائم کافی ہو گیا ہے، ویسے بھی نام یاد نہیں رہتا۔ سارے جنہیں بھی پریشان نے انہاں واسطے، جڑے فوت شدگان نے انہاں واسطے، جڑے بیمار نے، جڑے پریشان نے، قاری صاحب کی گزارش کرا گا خصوصی دعا فرمان اور مسجد نال تعاون ضرور کریا دے، چاہے 5 روپیے کیوں نہ ہوئے، روپیہ کیوں نہ ہوئے، ہر بھائی اپنا حصہ ضرور پا کے جائے۔ اے تو اڑے حصے دا درد دے جڑا الحمدللہ کسی سلسلہ چل رہا ہے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ بڑی اچھی باتاں میرے محترم بھائی قاری عبدالشکور برق صاحب نے کہیاں نے۔ دیکھو رب دا گھر ہے، ایک رب نے بڑا غنیمت موقع سمجھا، سنہری موقع تے غنیمت موقع ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ تسی 5-5 ہزار ہی دینا ہے یا 1000 دینا، نہیں۔ ایک غنیمت موقع اپنے دل دے نال، زور نہیں اور بار بار کہنا نہیں، صرف اپنے دل نال بندہ اگر 20 روپیے 10 روپیے 5 روپیے جتنی بھی توفیق ہے چپ کر کے رب دے گھر بھی دے دے وے، ایک دکھلاوا کوئی نہیں، دوسرا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اور تواڈے تیسری بات، تواڈے رزق وچ اللہ برکت بھی ضرور پائے گا۔ اس نیت نہ تسی درس واسطے آندے ہو کہ ایک دے اچھیاں باتاں سنیے، دین دا پتہ لگے۔ تیسری نیتیں بھی کر لئی کرو کہ اوتھے جا کے کچھ نہ کچھ دے کے ہی آنا، خالی ہاتھ لے کے بھی آنا تے دے کے بھی۔ اور ساڑھے مولانا میرے استاد سن مولانا مفتی محمد صدیق صاحب سرگودے والے بہت ہو گئے، مناظر بھی سن۔ اور فرمایا کرتے سن علماء جڑے ہیں نا قوم دیاں تھیاں ہوندیاں نے، علماء قوم دیاں بیٹیاں ہوندیاں نے، تے بیٹی جدو گھر آوے ادو بھی کچھ دینا پائے گا، تے جدو بیٹی دے گھر جائیے ادو ہی جا کے کچھ دینا پیندا ہے۔ جی یہ بھی سمجھ لو کہ رب دا گھر ہے، رب دے گھر تسی آندے ہو، اتنے لازمن اللہ دے گھر واسطے تعاون کر کے گئے کرو۔ آؤ مل کے دعا کریے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تیرے بندے عاجز لاچار گناہگار سے آکار قصوروار، اللہ تیرے در وچ آئے نے، تیرے گھر وچ آئے نے، ہاتھ اٹھا کے
جھولیاں پھیلا کے اللہ تیرے درد محتاج تے منگتے فقیر بن کے بیٹھے نے اللہ انہاں سارے منگتے دیا جھولیاں بھر دے انہاں سارے تے اپنی رحمت کر دے اللہ انہاں سارے دے گناہ معاف کر دے اللہ میری ماواں اور بہناں بھی آئیاں نے اللہ وہ بھی ہاتھ اٹھا کے جھولیاں پھیلا کے مولا تیرے کے عرضوں تے التجامہ پہ کر دیا نے اللہ انہاں دیا بھی نیک دلی خواہشاں پوریاں فرما مومنہ مردہ عورتاں دے گناہ معاف فرما دکھیاں دے دکھ دور فرما پریشانیاں دور فرما مصیبت زدہ دیا مصیبتاں دور فرما میری ایک بہن لے کے آئے کہ میرے بیٹے دے نوکری دا مسئلہ دعا کر دے وہ اللہ اس میری بہن دے بیٹے نو نوکری عطا فرما یا اللہ جو پریشان نے پریشانیاں دور فرما اللہ بے اولادہ نیک اولاد عطا فرما یا اللہ جنہ گل اولادہ کوئی لے نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ جنہ نو بیٹے ہی بیٹیاں دیتیاں نے بیٹا کوئی نہیں اللہ انہاں نو بیٹے بھی عطا فرما اللہ جنہ پہنا کل ویر کوئی نہیں نیک ویر عطا فرما یا اللہ اپنی رحمتنا ساڑیاں دعاواں قبول و منظور فرما اللہ سانو زندہ رکھ دے سلام دے موت دے تے ایمان دے اللہ مرد وقت کلمہ شہادت نصیب فرما اللہ جنہ دے کو فوت ہوئے کئیاں دے ماں باپ بہن بھائی عزیز و قارب رشتہ دار بہت ہو گئے بڑا مٹی چلے دفن ہو چکے نے اللہ انہاں سارے دے گناہ معاف فرما اللہ جنت جالا مقام عطا فرما یا اللہ جنہ دے ماپے اس دنیا تے زندہ نے او خوش نصیب نوجوان او جنہ دے ماپے زندہ نے او ماپے گل دعا ماں لیندے نے ماپے دا دیدار کر دے نے ماپے نا پیار کر دے نے اللہ انہاں نوجوانان والدین دا فرما بردار بنا یا اللہ والدین دا خدمت گزار بنا یا اللہ میرے ورگیاں دے جنہ دے ماپے دنیا تو ٹر گئے جدائیاں دے گئے بڑا مٹی چلے دفن ہو چکے نے اللہ انہاں دیا قبرانو جنت باغیچے میں جو ایک باغیچہ بنا اللہ اپنی رحمت نال ساڑھے زبان دے کلمہ جاری فرما اللہ موت وقت کلمہ شہادت نصیب فرما اللہ آخرت دی فکر ساڑھے دل پیدا فرما اللہ ساڑھی دنیا بھی بہتر فرما آخرت بھی بہتر فرما یا اللہ بیمارن شفاعتا فرما میرے محترم بھائی مولانا محمد اسماعیل عتیق اللہ انہوں نے اپنی رحمت نال شفاعتا فرما میرے محترم بھائی چودھری محمد شکیل اللہ انہوں اپنی رحمتنا شفاء کاملہ دلاتا فرما یا اللہ جنہ دے والدین کئیاں دیا ماواں ٹر گئیاں اور لوگوں ماپیانا بہارا ہوں دیا دے مولانا محمد شریف سلفی صاحب اللہ انہوں دی والدہ محترمانو جنت جالا مقامتا فرما میرے محترم بھائی یاسین صاحب دی والدہ محترمانو اللہ جنت جالا مقامتا فرما یا اللہ جنہ دے ماپے ٹر گئے دو میں جا ایک اللہ اپنی رحمتنا جنت داخلہ تا فرما یا اللہ اس مسجد نورانی دنیا تک آباد فرما یا اللہ مسجد حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نو میرے محترم بھائی مولانا قاری عبدالشکور برق صاحب دیا میل تک قبول فرما میرے محترم بھائی مولانا محمد سلیم عثمانی صاحب دیا میل تک قبول فرما یا اللہ ساڑھیا دعاواں قبول فرما اللہ اس پورے علاقے تے اپنی رحمت نازل فرما اللہ ملک
کے پاکستان دی حفاظت فرما، پاکستان دے اندر رہن والے ہر مسلمان بزرگ تے جوان سونے نبی دے غلام دی حفاظت فرما اللہ، ہر مسلمان دی عزت و آبرو مال و جان دی حفاظت فرما یا اللہ۔ میرے محترم بھائی عبدالحمیدمحمدی رائے وینڈ تو تشریف لے آئے، اے توحید دارالتوحیداسلامک سیڈی سنٹر والے اللہ انہاں دا آنگنا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔